والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑی زبردست شخصیت ہے کہ جنہوں نے فن حدیث کے اندر اپنا ایک نام یہ کیا، اور سیاہ ستہ جو حدیث پاک کی 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سنن ابی ماجہ، اور اس کے علاوہ 6 نسائی شریف، یہ 6 کتابیں ہیں۔ اس میں ابو داؤد شریف کے جو مصنف ہیں، جنہیں ہم امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو یہ بڑی زبردست شخصیت ہے۔ جب ان کا سنہ وصال دیکھا گیا تو ان کا سنہ وصال بھی یہی شوال المکرم کے مہینے میں آتا ہے۔ بڑی زبردست شخصیت کے مالک۔ تو آئیے کچھ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی ابتدائی زندگی اور دیگر معاملات پر ہمارے ماشاءاللہ اسلامک اسکالر فراز مدنی بھائی تشریف فرما ہے، ان سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو فراز بھائی آپ کو سلسلہ میں مرحبا کہتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ کسی بھی ہستی کا نام، ٹھیک ہے نا، اچھا امام ابو داؤد ہی ان کا نام تھا، نام کیا تھا، اور کچھ ابتدائی حالات ان کے کہاں پیدا ہوئے، کیسی طبیعت تھی، کس طبیعت کے مالک تھے، اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فن حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ علماء تو علماء، عوام بھی کچھ نہ کچھ ان سے متعارف ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جو زمانہ تھا وہ علم حدیث کے عروج کا زمانہ تھا، اور آپ اس کو یوں سمجھیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ جو سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں، وہ 6 کے 6 مصنفین تقریباً اسی دور میں ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابو داؤد، یہ سارے کے سارے قریب کے دور کے ہیں۔ یعنی فن حدیث کے وہ عروج کا دور تھا، اور اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے محدثین اس زمانے کے اندر موجود تھے جن کے پاس لوگوں کا رش لگا رہتا تھا۔ علماء جو ہے وہ بھی حاضر ہوتے تھے، طلباء بھی علم دین کی پیاس بجھانے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا، اور اس دور کے اندر بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنن ابو داؤد کو اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ اس دور کے کئی علماء کو نہیں مل سکا۔ یعنی مقام و مرتبہ تو اللہ کے نزدیک اس کا کیا ہے وہی جانتا ہے، لیکن شہرت کے اعتبار سے، لوگوں میں تعارف کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حدیث سے شغف رکھنے والے بھی ان کا نام جانتے ہیں، اور جیسے ہم نے ابھی نارملی ان کا نام سنا ہوا ہی ہوتا ہے، اگرچہ سیرت سے اتنے متعارف بسا اوقات نہیں ہوتے، لیکن نام کچھ نہ کچھ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمایا تھا۔ ابو داؤد جو ہے یہ ان کی دراصل کنیت ہے، نام ان کا سلیمان ہے، سلیمان، اور والد کا نام اشعث۔ یہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے سجستان، وہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے، اسی نسبت سے ان کو سجستانی بھی کہا جاتا ہے، اور ابتدائی دور انہوں نے وہیں پر گزارا ہے۔ علم دین کے حصول کے لیے اگرچہ کئی انہوں نے سفر کیے ہیں، لیکن یہ ان کا پیدائشی جو مرکز تھا یہی تھا، اور آپ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ بغداد میں گزارا، اور پھر زندگی کے آخری ایام جو ہیں وہ آپ نے تقریباً 4 سال بصرہ میں گزارے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے عراق، شام، اس کے علاوہ حجاز اور خراسان کے کئی علاقوں میں آپ نے سفر کیا، اور یہ علماء حدیث کا طریقہ کار رہا ہے کہ علم حدیث کے لیے، احادیث کو لینے کے لیے مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں سفر کیا کرتے تھے، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم دین اور حدیث کا سماع کیا کرتے تھے، حدیث کو سنا کرتے تھے۔ اور آپ ان کے مقام و مرتبے اور ان کی کوالیفیکیشن اگر کہا جائے، ان کی مہارت اور ان کی ذہانت کے بارے میں اگر کہا جائے، تو اتنے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں ان کا ابھر کے یوں سامنے آ جانا، یہ ان کی ذہانت بلکہ ایکسٹرا آرڈنری ذہانت کا جو ہے وہ ہمیں ثبوت دیتا ہے۔ اور
اگر معاصرین یعنی ہم زمانہ اگر کسی عالم کی تعریف کریں تو اس کی سمجھ لیں کہ کوالیفائڈ ہونے کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا. ان کے جو دور کے بڑے بڑے علماء ہیں، موسیٰ بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کے اندر علم حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیا ہے. کیا بات ہے، کیا یہ بات ان کے ہم اثر کہہ رہے ہیں. کیسی خدمت کی انہوں نے کہ دنیا میں علم حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیا. یعنی مدنی چینل کے ناظرین ذرا آپ یہ سوچیں کہ ایک ہم بھی دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمارا دنیا کا مقصد کیا ہے. کوئی کہے یار یہ بہت بڑا بھائی اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے، ارے یہ بھائی خالی دھکا کھانے کے لیے جو ہے نا وہ لگتا ہے یہ آیا، یہ کچھ کرتا آتا جاتا نہیں ہے اسے. آپ سوچیں کہ جو ہے نا یہ آئے یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ دنیا میں حدیث کے لیے یہ پیدا کیا، اور آخرت میں سبحان اللہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اقوال بیان کرتے رہیں گے. یعنی مجھے وہ بات یاد آئی کہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک مرتبہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یعنی یہ تشریف لائے، تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی کھڑے ہو گئے، ان کے استقبال کیا، اور جب بیٹھے تو حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نام لے کر کہ آپ اپنا وہ منہ قریب کیجئے کہ جس سے آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سناتے ہیں تاکہ میں اسے یہ بوسہ دوں. اللہ اکبر، کتنی یعنی کتنا مقام اور مرتبہ ہے، کتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ کوئی عام چیز بیان نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں. آنے والے بھی وقت کے امام ہیں. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت عارف باللہ اور وقت کے امام گزرے ہیں، اور بڑے بڑے جو اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، یہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. لیکن ان کی بھی عاجزی اور بڑا پن کہ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا جو سن ولادت ہے وہ 202 ہجری ہے، اور جو ان کا عرس ہے وہ 16 شوال یعنی وصال ان کا 16 شوال کو ہوا. اسی مناسبت سے آج ہم نے ان کا تذکرہ کرنے کا ذہن بنایا، اور 275 سن ہجری میں ان کا وصال ہے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کی اور بالخصوص علم حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، اور آپ ایسے محدثین میں سے ہیں کہ جو فقیہ بھی ہیں. یعنی حدیث کا جو فن ہے، جو یہ فیکلٹی ہے، یہ در حقیقت بالکل سیپریٹ ہے، بالکل الگ یہ فیلڈ. لیکن اگر وہی محدث فقیہ بھی ہو تو اس کے مقام و مرتبہ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب ہم حدیث دونوں میں ماہر تھے، اور جب ان کی ہم کتاب کے بارے میں بات کریں گے تو مزید اس سے اندازہ ہوگا ان کی فقاہت کے بارے میں. اور پھر ان کے شاگردوں کی اپنی تعداد، یعنی 2 ان کے شاگرد ہوئے ہیں کہ اچھا فرض میں یہ چاہوں گا کہ شاگردوں سے پہلے اگر آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ دیکھیں شاگرد تو بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے تو جیسے ہماری بہت ایک جنریشن ہے جو علم دین سیکھ رہی ہے ماشاءاللہ. اس بار بھی جامعۃ المدینہ میں کتنے داخلے ہوئے، مدرسۃ المدینہ میں کتنے داخلے ہوئے، اور بھی لوگ یہ سمجھے کہ اگر دنیاوی پڑھائی بھی وہ پڑھ رہے ہیں تو ایک مسلمان کا موسٹ موٹیو فائنل اس کا مقصد تو اس کے دین کی خدمت یہ ہونا چاہیے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کا سب سے پہلے تو علم دین حاصل کرنے کا انداز یہ پتہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس کے جتنے استاد زیادہ اتنا اس نے علم حاصل کیا. اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ یہ بھی واقعی بہت قابل توجہ بات ہے. جیسے ظاہر ہے کہ جتنا کوالیفائڈ استاد ہوگا، جتنا ماہر استاد ہوگا، طلباء کے اندر بھی مہارت اتنی ہی کنورٹ ہوتی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ وہ دور جو تھا وہ علم حدیث کے عروج کا دور تھا، اور بڑے بڑے ائمہ موجود تھے. جو صحاح ستہ کے جو ابتدائی جو 2 مصنفین ہیں، امام بخاری اور امام مسلم، ان کے کئی ایسے استاد ہیں کہ جن سے امام ابو داؤد نے بھی پڑھا ہے. یعنی کہہ لیں کہ ہم استاد ہو گئے یہ سارے کے سارے صحاح ستہ کے جو مصنفین ہیں. تو ان کے جو استاد ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان میں ایک بہت بڑا نام امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی بعضوں نے الفاظ استعمال کیے کہ ملازمت، یعنی عربی کے اندر کہتے ہیں کہ جب بندہ چمٹ جاتا ہے، کسی کی مستقل صحبت اختیار کرتا ہے تو ملازمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ امام احمد بن حنبل سے ٹچ تھے، اور کئی کثرت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جو حاضری دیا کرتے تھے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں، یہ جو ان کے جو موسٹ سینئر جو طلباء تھے، اسٹوڈنٹس سے، ان میں اول درجہ جو ہے وہ جن اسٹوڈنٹس کا ان میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے جو مصنف ہیں عثمان بن ابی شیبہ، یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کی بھی اپنی بہت مشہور کتاب ہے حدیث مبارکہ کی، یہ بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. اسی طرح یحییٰ بن معین، یہ علم حدیث کے بہت زبردست عالم ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، یہ بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد میں شامل ہیں. یعنی آپ یہ سوچیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جنہوں نے لکھا، ان کو سیکھا،
اس کو درست انداز تک لوگوں تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ دنیا کے اندر کتنا بلند کر دیا. آج سینکڑوں سال کے بعد ہم ان کی یاد یہاں پر یہ منا رہے ہیں. اچھا میں نے یہ پڑھا جب، تو اب یقین کریں مجھے تو پڑھنے میں بڑا لطف آیا ان کی سیرت اور دیگر کئی چیزیں. میں تو ایسے ایک موٹی سی بات کروں گا. میں تو مطلب اس معاملے میں درس نظامی تو پڑھا لکھا ہوں نہیں میں اس حوالے سے. آپ اس میں مزید ارشاد فرمائیں گے. یہ فرمائیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اتنے زبردست محدث اور انہوں نے ایسی زبردست انداز سے حدیثیں پہنچائیں کہ کسی جگہ پر حدثنا آیا یعنی ہم نے حدیث سنی یہی ہو، اور کسی جگہ پر عن آیا کہ جنہوں نے روایت کی. تو ان دونوں کا فرق بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ انہوں نے سنی تھی، انہوں نے روایت کی تھی، یعنی اتنے درست انداز کے ساتھ یہ حدیث پاک یہ پہنچائی. تو ایک امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس کے ساتھ دیگر بزرگوں کا حدیث پاک اس طرح پہنچانے کا کیا معاملہ تھا، کس طرح انہوں نے احتیاط کی، اگر اس پہ چند باتیں ارشاد فرمائیں. لیکن یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ جو احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. جی. اور جتنا ادب صحابہ کرام اور تابعین طبع تابعین احادیث مبارکہ کا کیا کرتے تھے وہ بے مثال تھا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انداز آپ دیکھ لیں، اس میں اتنا مشہور ہے کہ وہ ہر حدیث کو پڑھنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے بھی اور نقل کرنے سے پہلے بھی غسل کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ خوشبو لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر وہ حدیث کا درس دینے کے لیے آیا کرتے تھے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہ انداز ہوا کرتا تھا. تو یہ حضرات حدیث کے معاملے میں بڑے سینسیٹیو تھے. بالخصوص ادب کے معاملے میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ احادیث مبارکہ کا ادب کیا کرتے تھے. فرامین کا، حدیث کو لینے کا اور حدیث کا درس دینا ہو یا کسی کو حدیث بیان کرنی ہو، کوئی بھی حدیث کا معاملہ ہو، یہ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی انداز تھا کہ ایک تو آپ کے اندر تقویٰ بہت زیادہ تھا. علماء کرام نے لکھا ہے، ویسے تو ائمہ کرام بزرگان دین تقویٰ کے پیکر ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن بعض کے اندر وہ ایک بڑی جو کوالٹی جو ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے. یعنی آپ کے اندر جو قناعت تھی، آپ کی جو عاجزی تھی، اس سے بھی علماء نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ آپ حدیث مبارکہ لینے کے اندر کتنی احتیاط کیا کرتے تھے. یعنی ایک واقعہ آپ کا یہ نقل کیا گیا کہ آپ کی جو کرتے کی جو آستین تھی وہ ایک بڑی تنگ تھی اور ایک بڑی کشادہ تھی. تو پوچھنے والوں نے حکمت پوچھی کہ حضرت اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ جو کشادہ ہے اس میں تو میں اپنے کچھ اوراق رکھ لیتا ہوں، کچھ پیپرز رکھ لیتا ہوں جو احادیث مبارکہ سے منسوب ہوتے ہیں، یا اور میری پڑھائی کے حوالے سے جو ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں اس کو یہاں رکھ لیتا ہوں. اور چونکہ دوسرے کو میں رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو تنگ رکھا ہے. گویا کہ اگر میں اس کو بھی کشادہ کر دوں تو یہ اسراف ہو جائے. نہیں، آپ کا تقویٰ اور آپ کا یہ ایک آپ کی جو ہے وہ سینسٹیویٹی تھی کہ آپ نے کہا کہ میں اس کو بھی کشادہ نہیں رکھتا، اس کی حاجت نہیں ہے تو اس کو تنگ ہی رہنے دیا جائے. تو اس سے، اس واقعے سے علماء نے یہ بیان کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ، ورع اور آپ کی عاجزی اور قناعت کس درجے کی تھی. تو آپ احادیث مبارکہ کو لینے اور آگے پہنچانے میں کتنی احتیاط کرتے ہوں گے. یعنی یہ فیلڈ اور یہ کام ہی اتنا نازک ہے کہ ہر شخص اس کے اندر غوطہ زن نہیں ہو سکتا. یعنی احادیث کو لینے کا معاملہ، پھر اس کی چھان پھٹک کرنے کا معاملہ، کس راوی سے کس طرح کی روایت لینی ہے. یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی اگر شرائط کو دیکھا جائے، کس طرح کی انہوں نے شرائط رکھی احادیث کو لینے کے معاملے میں، اسی طرح دیگر ائمہ کرام نے جو شرائط اپنی مقرر کی. یعنی احادیث کا تو سمندر بہت وسیع ہے. امام بخاری کے بارے میں ملتا ہے کہ 5 لاکھ، ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ احادیث یاد تھی، لیکن بخاری شریف میں تقریباً 7,500 کے آس پاس احادیث ملتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ لینے میں اتنی احتیاط کی کہ کسی طرح کا بھی معاملہ رہ نہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کوشش کی کہ حدیث کو لینے کے معاملے میں اور اپنی کتاب میں درج کرنے کے معاملے میں انتہائی درجے کی احتیاط کی جائے. آج کے دور میں تو ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ بعض لوگ حدیث مبارکہ کے معاملے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے. یعنی امیر علیہ سنت نے ہمیں یہ ذہن دیا کہ کوئی اسلامی پوسٹ بھی ہو تو جب تک عالم دین سے چیک نہ کروا لی جائے، فارورڈ نہ کی جائے. یہ نارمل اسلامک پوسٹ کی بات ہے. لیکن آج کا دور ایسا ہو چکا ہے کہ بس یہاں سے کوئی روایت آئی، نیچے لکھا ہو حدیث، اس کو آگے فارورڈ کر دیں گے، وہ گھومتے گھماتے نہ جانے کہاں تک پہنچ جائے گی، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے، بالکل موضوع روایت ہوتی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہوتی. اس طرح یہ بہت نازک معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے. اب ایسا نہ ہو کہ ہم جانے یا انجانے میں
کوئی اس طرح کی بات. اب موبائل کا چونکہ سسٹم آ گیا ہے, آسانی والی چیز آ گئی ہے, تو وہ تو جو پہلے کا دور ہوا کرتا تھا کہ ایک دوسرے کو احادیث سناتے تھے, وہ معاملہ اب یوں کم رہ گیا ہے. لیکن اب تو یہ ایک سہولت آ گئی ہے, تو اس کو اچھے انداز میں استعمال کرنے کے بجائے بعض لوگ بلا وجہ اپنے اوپر جو ہے وہ جہنم کی آگ سر پہ لے رہے ہیں, یعنی یوں فارورڈ احادیث کرتے ہیں, یوں اسلامک پوسٹ فارورڈ کرتے ہیں. یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے اور اس میں بہت حد درجے کی احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہی ہمیں اماموں کی سیرت سے ملتا ہے کہ یہ تو امام تھے, یہ تو اس فن کو جاننے والے تھے, وہ ساری کی ساری شرائط کو سمجھنے والے تھے کہ کیسا شخص ہوگا, اس سے کس طرح کی روایت ہم لے سکتے ہیں اور کس طرح ہم کتاب میں درج کر سکتے ہیں. ہر روایت کو لینے کے بعد وہ کتاب میں درج بھی نہیں کیا کرتے تھے, حدیث کو لے کر سن لیا, لیکن چونکہ وہ ان کی شرائط کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو کتاب میں درج بھی نہیں کرتے تھے. اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ اس طرح کوئی بھی روایت آ جائے, کہیں سے بھی آ جائے, اس کو یوں فارورڈ نہ کیا جائے. ہاں, سوشل میڈیا یوزرز کے لیے آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی. اچھا, یہاں پر ایک کیا ہوتا ہے حضرت پتہ ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے. اب بس یہ جذبے کے تحت بس ٹھیک ہے حدیث لکھا ہوا ہے, بغیر کسی کو کنفرم کیے جو ہے نا وہ آگے یہ بھیج ڈالا, اور واقعی کوئی ایسی چیز جو حدیث نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میرے اور آپ کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ فلانے نے یہ بات کہی ہے اور ہم نے وہ بات نہیں کہی ہوتی اور ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جائیں. آپ مجھے بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے مبارک فرامین اور جن کی مبارک کلمات کا یہ عالم ہے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہی فرمائے. اگر ان کی طرف ہم کو ایسی بات یوں سمجھے کہ منسوخ کر دیں تو یہ کس طرح یوں سمجھے کہ یہ درست ہے. لہٰذا اپنے آپ کو ہمیں ان چیزوں سے بچانا ہے. بات چل رہی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, بڑی زبردست بات ابراہیم حربی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو اس زمانے کے عمدہ محدثین میں سے ہیں, جب انہوں نے سنن ابو داؤد کو دیکھا, انشاءاللہ اس پر تو ہم گفتگو کریں گے, تو فرمایا کہ ابو داؤد کے لیے حق تبارک و تعالیٰ نے علم حدیث ایسا نرم کر دیا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. اچھا, کچھ بات آپ کی ان کے شاگردوں کی یہ چل رہی تھی, تو کیا فرماتے ہیں, کتنے شاگرد تھے, کہاں پھیلے, کس طرح دین کا کام کیا؟ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت بڑی تعداد لکھی ہے, اور ظاہر ہے کہ علم حدیث سے شغف رکھنے والے تو ان سے متعارف ہوتے ہیں, لیکن دو میں ناموں کا ذکر کرتا ہوں جس کو نارملی لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں, جن کا نام سنتے ہی رہتے ہیں. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ ایک اعتبار سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, اور اسی طرح سیاہ ستائی کے دوسرے مصنف امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. یعنی اتنے بڑے بڑے شاگردوں کے ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امام اور یہ استاد کتنے بڑے مرتبہ کے ہوں گے, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. یعنی بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ استادوں کے نام سے جو ہے وہ شاگرد کا نام چمکتا رہتا ہے, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد اتنا بڑا کام کر جاتے ہیں کہ وہ ان کی کارناموں کی وجہ سے امام جو ان کا استاد ہوتا ہے ان کا بھی جو ہے وہ ایک نام چمکتا ہے. تو یہاں دونوں سائڈ سے یوں دیکھ لیا جائے تو امام جو ان کے تھے, استاد جو تھے وہ بھی بڑے پائے کے تھے, اور جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی بڑے بڑے نام تھے. میں نے تو دو کا نام ذکر کیا ہے, لیکن یہ دو نام اتنے نمایاں ہیں کہ ان کی اپنی بھی حدیث کے اندر خدمات ہیں, اور وہ دونوں کتابیں علماء کرام نے سیاہ ستہ میں شامل کی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, یہ ارشاد فرمائیں کہ سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایک جب آدمی علم کی طرف آتا ہے اور اس چیز میں لگتا ہے تو بعض اوقات یعنی یہ نا کہ جو بعض اوقات پڑھنے والے, یہ کام کرنے والے, یہ کہ عمل کی طرف جو ہے نا کم ہو جاتا ہے. تو اس وقت کے دور کے جو بزرگوں کے حالات اور معاملات تھے کہ ان کا زہد و تقوی پہ آپ نے کچھ بتایا, باقی کوئی ایسی چیزیں کہ کیا ان کے کیا معاملات تھے, یعنی اللہ کے خوف اور عبادت پر کمر بستہ ہونا, اور یہ سلسلہ یہ کیا ان کا تھا؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں بھی ملتا ہے, اسی طرح بڑے بڑے محدثین کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ عبادت کو وہ چھوڑا نہیں کرتے تھے. یعنی ہمارے تو ایک مینٹلٹی بن گئی ہے کہ عالم ہوگا یا کوئی بہت بڑا محدث ہوگا یا بہت بڑا علم کے اعتبار سے اس کا نام ہوگا تو شاید اتنا عبادت میں جو ہے وہ اس کا معاملات نہیں ہوتے ہوں گے. لیکن آپ جتنے بھی اماموں کی سیرت پڑھیں ان کے اندر عبادت اور ریاضت کا ایک الگ سے چیپٹر ہے کہ ان کی عبادت اور ریاضت کے یہ معاملات ہوا کرتے تھے. امام بخاری کے حوالے سے ہم صرف حدیث ہی کے بارے میں سنتے رہتے ہیں, حالانکہ ان کے قرآن کے معاملات آپ دیکھیں, تلاوت قرآن کا اتنا شوق ہوا کرتا تھا. امام اعظم کی سیرت دیکھ لیں اور دیگر محدثین کی دیکھ لیں. اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یوں سمجھ لیں کہ رات کو جاگنے والے بزرگ تھے,
اور عبادت گزار تھے، دن میں روزہ رکھنے والے بزرگ تھے. وہی جو نارمل جو بزرگوں کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے وہی آپ کی سیرت کے اندر ملتا ہے کہ آپ نمازوں کے بڑے پابند تھے، جماعت کے بڑے پابند تھے، سفر ہو یا حضر ہو نماز کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. اسی طرح جو آپ کے تقویٰ کا معاملہ تھا، آپ کی قناعت کا معاملہ تھا، رائے خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ تھا، وہ بھی بڑا نمایاں تھا. اور پھر علم حدیث میں ان کا بڑا نام ہونے کے باوجود بھی کسی سے گھبراتے نہیں تھے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا سردار آ گیا، کوئی بادشاہ آ گیا تو ان سے جو ہے وہ گھبرا گئے، کیونکہ ان کو اصل میں اللہ کا ڈر ہوا کرتا تھا، اللہ کا خوف ہوا کرتا تھا. علماء نے فرمایا کہ جتنا بندے کا علم بڑھتا رہتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور جب اللہ پاک کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ پھر دنیا والوں کا خوف نہیں رکھتا، حقیقت میں سارا کا سارا خوف اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے. تو بادشاہ آئے، کوئی سردار آئے، وزیر آئے، اس کا جو ہے وہ خوف نہیں رکھا کرتے تھے. اس کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کے خادم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم راستے میں سفر کر رہے تھے تو میں نے ان سے عرض کیا، امام ابو داؤد سے عرض کیا کہ بادشاہ جو ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے. رات کا ٹائم تھا، مغرب کی نماز کا وقت تھا. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد امام ابو داؤد نے فرمایا کہ اس ٹائم اس بادشاہ کو مجھ سے کیا کام ہے. بادشاہ بھی مطلب یہ کہ علماء کا ادب کرنے والا تھا، لیکن یہ نہیں کہ بادشاہ آیا ہے تو مطلب کوئی خوف کا شکار ہو گیا اور ان کی ہر بات میں ہاں میں ہائی ملانی ہے، ایسا نہیں ہے. جب وہ بادشاہ آیا تو کہا کہ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا مجھے میری 3 عرض ہیں، آپ تینوں عرضیں میری سن لیں اور قبول فرما لیں. کہا کہو کیا عرض ہے؟ وہ کہنے لگا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ بغداد کو چھوڑ دیں اور بصرہ میں تشریف لے آئیں، کیونکہ وہاں پر حالت ایسی ہے کہ آپ کی بہت زیادہ وہاں ضرورت ہے، علم حدیث کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ وہاں پر آ جائیں، وہاں کو اپنا وطن اور مسکن بنا لیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں یہ آپ کی عرض قبول کرتا ہوں. پھر اس نے عرض کیا کہ آپ جو کتاب السنن ہے، سنن ابی داؤد، اس کو کتاب السنن بھی کہا جاتا ہے، تو کہا کہ سنن جو کتاب ہے یہ آپ میری اولاد میں روایت کر دیں، ان کو سنائیں اور ان کو اس کا درس دیا کریں. کہا ٹھیک ہے یہ بھی میں قبول کرتا ہوں. تیسری کہا کہ جو اصل جو اس کا مقصود تھا وہ اس نے بعد میں اینڈ میں عرض کیا. اس نے کہا کہ عرض یہ ہے کہ میرے بچوں کو آپ الگ سے پڑھایا کریں، ان کو جو ہے وہ الگ سے ٹائم دیا کریں. ہمارے بادشاہ کے بچے اس طرح سب کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. علم کے معاملے میں امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا غریب ہو، سب برابر ہیں. اگر پڑھے گا تو یہ سب کے ساتھ آگے مدرسے میں ہی پڑھے گا، ورنہ نہیں پڑھے گا. تو مجبوری کے عالم میں اس بادشاہ کو اپنے بچوں کو امام ابو داؤد کے مدرسے میں بھیجنا پڑا. اور پھر وہیں پر آ کر یہ بچے جو ہے جو بادشاہ کے بیٹے تھے وہ وہاں پر آ کر سب بچوں کے ساتھ مل کر ہی پڑھا کرتے تھے. یعنی ایک یہ نمایاں چیز ہے بزرگوں کی سیرت کے اندر کہ خوف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی خوف ہے، اور علم کا معاملہ ہے تو یہاں پر کسی کی رعایت یوں نہیں کی جائے گی کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یوں الگ سے جو ہے وہ اس کو نمایاں کرنے کا، تاکہ بادشاہ سے مجھے کوئی جو ہے وہ کچھ پیسے مل جائے، کوئی تحفے طائف کا سلسلہ ہو جائے. ان کی ساری کی ساری توجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگی رہتی تھی. یہاں پر کوئی رعایت نہیں کی، فرمایا کہ نہیں پڑھیں گے تو ساتھ ہی پڑھیں گے. اور پھر کئی عرصے تک وہ جو بادشاہ کے بچے تھے وہ مدرسے میں جا کے سب بچوں کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے. تو یہ ان کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے. ماشاءاللہ. اچھا ان کی بات سے مجھے خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ بھی یاد آیا. اس نے اپنے بچے کو نہیں بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ گھر آ کے پڑھائیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں انہیں مدرسے بھیجیں. جب مدرسے بھیجا تو ایک بار خلیفہ نے کہا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ کس حال میں کیا پڑھ رہا ہے. چنانچہ جب مدرسے پہنچے اور دروازہ کھلا تو ایک حیرت انگیز منظر تھا. وہ یہ تھا کہ استاد صاحب وضو کر رہے تھے اور یہ بادشاہ کا بیٹا ہارون رشید کا، خلیفہ ہارون رشید، یہ وضو کروا رہے استاد صاحب کو. استاد صاحب نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج تو خیر نہیں ہے کہ بھائی بادشاہ کہے گا کہ میرے بیٹے سے آپ پانی ڈلوا رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں. جیسے ہی ہارون رشید قریب آیا ان کے بیٹے کھڑے ہو گئے. ہارون رشید نے زوردار تماچا اپنے بیٹے کے گال پر مارا اور کہا کہ تجھے استاد کی خدمت صحیح کرنا نہیں آتی. تو انہوں نے عرض کی حضور میں ابا جان وضو تو کروا رہا ہوں. فرمایا ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے پاؤں مل، دوسرے ہاتھ سے پاؤں مل. یہ جو ہے وہ اس طرح یہ خدمت. تو واقعی ایسا ہے کہ جنہوں نے ادب کے ساتھ جو سیکھتے ہیں نا، سبحان اللہ، پھر کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں علم کی حقیقی چاشنی بھی عطا فرماتا ہے. اولز ہیں جی سنائیے، باری باری سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کتاب کو سنن ابو داؤد کیوں کہتے ہیں؟ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کتاب کو سنن ابو داؤد کیوں کہتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ کچھ ابو داؤد شریف کے حوالے سے بھی بتا دیں، کتنی حدیثیں، کیا کچھ ارشاد فرمائیں. پہلے تو یہ کہ احادیث مبارکہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس سے پہلے کئی کتابوں کے اندر ایک ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے، الگ الگ اس کے نام ہیں، الگ الگ اس کی تعریفات ہیں. نارمل پڑھنے والا تو سمجھتا ہے کہ یہ پورا ہی کتاب کا نام ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک انفارمیٹیو بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے ایک لفظ ہوتا ہے اربعین. اربعین کا مطلب ہوتا ہے 40،
تو اب جس کتاب سے پہلے اربعین لکھا ہوتا ہے حدیث کی کتاب سے پہلے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں 40 حدیث ہیں، جیسے اربعین نوویہ ہے. بہت اچھا. اسی طریقے سے صحیح لکھا ہوتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم. تو اس کی ڈیفینیشن جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اس کتاب کے اندر مصنف نے، رائٹر نے خاص طور پر صحیح حدیث کو لانے کا التزام کیا ہوتا ہے. اسی طرح کئی کتابوں کے نام سے پہلے جامع لکھا ہوتا ہے، اس میں 8 ابواب ذکر کیے ہوتے ہیں. تو سنن جو ہے یہ بھی ایک ٹرم ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کتاب کے اندر فقہی ترتیب کے مطابق حدیث کو جمع کیا گیا ہو. یعنی جس طرح فتاوی جات ہم پڑھتے ہیں یا بہار شریعت آپ لے لیں، پہلے عقائد ہیں، پھر طہارت ہے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ. تو فقہ کی کتابوں کے اندر تھوڑی ترتیب یوں آگے پیچھے ہو جاتی ہے. کتاب الصوم کا بھی بعد میں ذکر ہوتا ہے، کتاب الزکوٰۃ پہلے ذکر ہوتا ہے، لیکن جو فقہی ترتیب نارملی ہوتی ہے، جس حدیث پاک کی کتاب کے اندر اس ترتیب کے ساتھ احادیث کو لایا گیا ہو اور احکام کی احادیث کو بیان کیا گیا، اس کو سنن کہتے ہیں. سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے. تو یہ ایک ٹرم ہے جس کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کی فقاہت کا اندازہ ہم اس وقت لگا سکیں گے جب ان کی کتاب کا تذکرہ ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ ان کو اتنا بڑا فقیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلے وہ ہیں جنہوں نے سنن لکھی ہے، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے. بہرحال ایک قول یہ ہے. تو انہوں نے جو اپنی کتاب کی ترتیب رکھی ہے وہ فقہ کے اعتبار سے رکھی ہے، کتاب الطہارہ اور پھر آگے جو فقہی ابواب ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو سنن ابی داؤد کہا جاتا ہے. اور صحاح ستہ میں جو ہے وہ یہ شامل ہے. اس کا تو لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے. اور اس کتاب میں جو ہے وہ احکام کی احادیث بہت زیادہ ہیں. تو علماء نے کئی روایتیں جو ہیں وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے لی ہیں، اور جو طریقہ جو نماز کے حوالے سے یا دیگر عبادات میں ہے وہ ان کی احادیث سے بھی اخذ کیا جاتا ہے. تو یہ بہرحال ایک انفارمیٹیو بات تھی کہ سنن اس کو کیوں کہا جاتا ہے. نہیں، بہت اچھی بات آپ نے یہ بتائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اچھا، اس کتاب کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ 4800 احادیث یہ ہیں تقریباً، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے یہ 4800 یہ بیان فرمائے. اور جیسا کہ ہمارے فراز مدنی بھائی نے ارشاد فرمایا کہ اس میں آپ نے صرف احکام سے متعلق حدیثوں پر یہ اختصار یہ فرمایا ہے. اچھا، اور کافی اس میں باتیں ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صحیح طور پر علم حدیث سیکھنا چاہتا ہے اور اس کے متعلق کچھ سمجھنا چاہتا ہے، حدیثوں کا شوق و ذوق پیدا کرنا چاہتا ہے اور اچھے انداز کے ساتھ علم حدیث سیکھنا چاہتا ہے، فرمایا اس کے لیے یہ کتاب ہی کافی ہے کہ وہ سنن ابی داؤد کو جو ہے نا وہ یہ پڑھیں. جی، دوسری کال. عرض یہ کرنا تھا کہ حدیث کی بھی کچھ اہمیت بتا دیں، جزاک اللہ. یہ فرما رہے ہیں کچھ تو بات ہماری ہو گئی. یہ فرما رہے ہیں حدیث پاک کی کچھ اہمیت ارشاد فرمائیں. حدیث پاک کی ظاہر ہے کہ اہمیت بہت زیادہ ہے، اور ہر یہ مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک یہ شریعت کے احکامات اور ہر معاملے کے اعتبار سے کتنی ضروری اور اہمیت کی حامل ہیں. اور علماء نے بیان کیا ہے کہ اجماع اور قیاس سے جو ہم معاملات کو لیتے ہیں وہ بھی اس وقت جب قرآن و حدیث سے وہ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں، سند یافتہ ہوتے ہیں، تو ہی اجماع اور قیاس پر عمل کیا جاتا ہے. تو یعنی بنیادی طور پر قرآن و حدیث ہی سارا کا سارا جو ہے وہ ماخذ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ رسول کے تشریف لانے کا جو مقصد ہے وہ ان کی اطاعت کرنا ہے. یعنی اگر اطاعت ہی نہ ہو تو پھر مقصد فوت ہو جائے. تو اصل مقصد ہی اطاعت کرنا ہے. تو اطاعت کیسے ہوگی؟ ظاہر ان کے فرامین پر عمل کرنے کے ساتھ ہی ہوگی. اور اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرمایا کہ ان کو حاکم بناؤ، ان کے فیصلوں پر عمل کرو. کہیں فرمایا کہ جب یہ پکاریں تو فوراً ان کو جواب دو. اور کتنے ہی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا درس دیا ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ جو احادیث مبارکہ ہیں اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اور احادیث مبارکہ کی اہمیت کتنی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی ایسے احکامات ہیں جس کا بظاہر قرآن پاک میں بالکل تذکرہ نہیں ہے. وہ ٹوٹلی جو ہے وہ جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دلیل کہاں سے پکڑی جا رہی ہے وہ حدیث پاک سے ہی پکڑی جا رہی ہوتی ہے. جیسے اذان کو آپ لے لیں، قرآن پاک میں بظاہر کہیں بھی پورے قرآن پاک میں اذان کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن آج اذان جو ہے وہ شاعر اسلام میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گی. لیکن اذان کا تذکرہ کہاں ملتا ہے، اس کا ذکر اور اس کی ضرورت کہاں سے ملتی ہے، اس کے شاعر اسلام ہونے کا ذکر کہاں سے ملتا ہے، وہ حدیث پاک سے ملتا ہے. اسی طریقے سے نماز جنازہ کو آپ دیکھ لیں، فرض کفایہ ہے، لیکن اس کے فرض کفایہ ہونے کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ خالصتاً حدیث پاک سے چلتا ہے. قرآن پاک میں کہیں بھی نماز جنازہ کی فرضیت کا یہ حکم نہیں ہے. اسی طرح آپ جمعہ اور عیدین کے خطبے کو دیکھ لیں، ہر جگہ دیا جاتا ہے، واجب ہے اس کا سننا. اور جمعے کی جو شرائط میں سے، یعنی اگر جمعے کے اندر خطبہ اگر نہ ہو، خطبے کو مائنس کر دیا جائے تو جمعہ ادا نہیں ہو سکتا. اور عیدین کے اندر یہ
سنت مبارکہ ہے، اور جو سننے والا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ جب خطبہ ہو رہا تو سنے. لیکن ان کے جو خطبے کی ادائیگی کا جو ہمیں دلیل ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث مبارکہ سے ملتی ہے. یہ میں نے 3 باتیں بیان کی ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسے احکامات ہیں جن کا ٹوٹلی ثبوت حدیث مبارکہ سے ملتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر کا ایک درجہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن. بعض قرآن پاک کی آیات کی تفسیر خود قرآن پاک ہی کر رہی ہوتی ہے، لیکن کئی قرآن پاک کی جو آیات کی تفسیر ہیں وہ ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہیں. اگر اس حدیث پاک کو اہمیت نہ دی جائے معاذ اللہ، یا حدیث پاک کو نہ لیا جائے، تو پھر قرآن پاک کی آیات کی تفسیر نہیں ہو سکتی. آپ نماز کو ہی دیکھ لیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سارے کے سارے جو ہمارے احکامات ہیں ان کی ساری تفصیل کہاں سے ملتی ہے؟ احادیث مبارکہ سے ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یہ ٹوٹلی کی ٹوٹل اگر آپ دیکھا جائے تو اسی میں نماز احادیث مبارکہ کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نماز پڑھنی ہی اسی طریقے سے ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے. تو اگر حدیث پاک کی اہمیت نہ ہوتی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ نماز کوئی پڑھ سکتا ہے آج کے دور میں؟ کوئی بھی نہیں پڑھ سکے گا. کس طرح پڑھنی ہے، کیا اس کا انداز ہونا چاہیے، کیا سنتیں ہیں، ایسی کئی مثالیں ہیں. اچھا، بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عبادات سے ہٹ کے اگر آپ دیکھ لیں کئی احکامات ایسے ہیں، کئی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا ثبوت، جن کی تفصیل قرآن پاک کے علاوہ حدیث مبارکہ سے ہی ملتی ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر تمہاری مدد فرمائی. وہ کئی مقامات کون سے ہیں؟ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے، وہ تفصیل ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار کا جو واقعہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس سے پہلے بھی فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب وہ ثانی اثنین دوسرے کون تھے؟ غار کا کیا واقعہ ہے، اور مکے سے نکالنے والے کون تھے، وجہ کیا تھی، اور اپنے صاحب کو تسلی دینے کا مقصد کیا تھا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بالکل بھی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری تفصیل ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے. تو پتہ چلا کہ کئی احکامات میں اور عبادات کے علاوہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ کی بہت ضرورت ہے. حدیث مبارکہ کے بغیر جو ہے وہ بالکل کام چل ہی نہیں سکتا. اور مزید اس کی اہمیت اگر دیکھنی ہو، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ چلیں یہ تو ہم نے دلائل بیان کیے، آپ صحابہ کرام کا شوق علم حدیث دیکھیں اور ان کا شوق حفظ حدیث دیکھیں. صحابہ کرام علیہم رضوان باقاعدہ حدیث کا تکرار کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ دیگر صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ حدیث مبارکہ کو یاد کیا کرو ورنہ اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ کیا تم حدیث پاک کا تکرار کرتے ہو، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہو کہ نہیں ہو؟ وہ کہا کرتے تھے جی حضور ہم یہ تو کرتے ہیں. اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی کلاس فیلو اگر کسی دن نہ آ پاتا اور وہ شہر کے دوسرے کنارے میں رہتا ہوتا تو ہم وہاں جا کر بھی اسے تکرار کیا کرتے تھے. اتنا ان کا حفظ حدیث کا شوق تھا. اور پھر علم حدیث کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام اس کو لکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سینکڑوں احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے. اس کے مجموعے کا نام انہوں نے صادقہ رکھا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوری احادیث کا مجموعہ ہوا کرتا تھا. تو یہ حدیث کی اہمیت ہے، تبھی تو یہ سارے کام کیے جا رہے تھے. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور بڑی زبردست موٹیویشن ملی ایک حدیث پاک کی طرف رغبت کی کہ ہم اس کی طرف جائیں کہ قرآن پاک کی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں حدیث پاک سے یہ ملتی ہے. اچھا سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ محدث بھی ہیں، فقی بھی ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بڑا اٹیچمنٹ تھا. تو ہم فقہ کے لحاظ سے کیا یہ کتابوں میں کہیں ملتا ہے یہ حنبلی فقہ انہوں نے یہ خود یہ مجتہد یہ ان کے بارے میں ملتا تو ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کیا کرتے تھے. اور سنن ابو داؤد ہے، اس میں کئی احادیث، کیونکہ جو احادیث کے جو امام ہیں ان کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی باب باندھتے ہیں اور پھر اس میں حدیث پاک لے کر آتے ہیں تو نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کا مذہب بھی ہے، یعنی یہ اس پر عمل کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں اور کئی مسائل جو انہوں نے ذکر کیے وہ وہی ہیں کہ جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے. تو بعض علماء نے ان کو لکھائی حنبلی ہے، لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ یوں اس پر اتفاق نہیں ہے، کیونکہ مختلف اقوال ملتے ہیں اور مختلف مذاہب چونکہ ایک ہی یا مختلف امام کے جو کہہ سکتے ہیں کہ ماخذ ہوا کرتے تھے، جہاں سے وہ دلیل لیا کرتے تھے، وہ ایک ہی ہوا کرتے تھے. تو یوں لکھا تو ہے علماء کرام نے ان کو حنبلی، لیکن غالباً اس پر اتفاق نہیں ہے. اچھا یہ مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر دوں، کیا مذاہب سے متعلق یہ ہے کہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی اس کو جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بتائیں کہ میرا یہ جو سوال کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اتنے بڑے عالم
محدث اور یوں سمجھے کہ اتنے بڑے فقی ہونے کے باوجود اب یہاں علم حدیث کی طرف جیسے آپ نے ہمیں موٹیویٹ کیا یہ، اب بعض جو ہے نا وہ شیطان پھر کسی کو ورگلا دیتا ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث بس آپ یہ 6 کتابیں اپنے پاس رکھ لیں اور یہ قرآن پاک ہے 6 کتابیں، کوئی مسئلہ ہو آپ اس سے ڈھونڈ کے نکال لیں، جو اس میں سمجھ آئے وہ کر لیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں تو ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک کا پھر ترجمہ، پھر تفسیر، پھر اس سے احکام اخذ کرنا، یہ تو ایک بہت بڑے درجے کی بات ہوتی ہے۔ آپ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ زبردست۔ عورت جو ہے وہ ایک عالم صاحب کے پاس حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے جو ہے نا اس مسئلے کا آپ جواب عطا فرما دیں۔ تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی سمجھ کے مطابق بتاؤں یا پھر امام مالک نے جو لکھا ہے اس کی سمجھ کے مطابق بتاؤں؟ تو عورت نے کہا کہ آپ امام مالک کا مذہب یعنی انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ مجھے بیان کر دیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو قرآن و حدیث سے جواب دیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ امام مالک نے جو کہا ہے وہ آپ بتا دیں۔ یعنی یہ مقابلہ کیا کر رہا تھا کہ میں آپ کو قرآن و حدیث سے بتاؤں گا اپنی سمجھ کے مطابق، اور امام مالک تو اپنا قول بتا رہے ہیں، اب آپ بتائیں کہ آپ کو فیصلہ کیا کروانا ہے، میں جواب دے دوں یا امام مالک کا فرمان چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، امام مالک کا ہی جو قول ہے وہ آپ مجھے بتا دیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر وجہ کیا ہے؟ یعنی میں تو آپ کو قرآن و حدیث سے بتا رہا ہوں، یعنی آج کے دور میں بھی یوں کرتے ہیں نا کہ بھائی میں آپ کو قرآن سے جواب دوں گا، حدیث سے جواب دوں گا، اماموں کو چھوڑیں معاذ اللہ انہوں نے کیا بیان کیا۔ تو یہی بات ہے کہ اس عورت نے تو اس کا اعتقاد پکا تھا، اس نے کہا کہ مجھے امام مالک کا قول بیان کر دیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت آپ سے بڑے عالم جو ہے نا وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کو جس طرح سمجھا نا وہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی وہ جو جواب مل رہا ہے امام مالک کے قول کا وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی اخذ کیا ہوا ہے، یعنی وہ کوئی اپنی قیاس سے بیان نہیں کر رہے یا وہ اپنی مرضی سے کوئی حکم بیان نہیں کر رہے، انہوں نے قرآن و حدیث کو جو سمجھا اور اس سے جو مسائل اخذ کیے، اتنی محنت کی، اتنا ڈوب کر، اتنا غوطہ زن ہو کر علم دین جو حاصل کیا اور پھر مسائل کا استنباط کر کے جو اپنے ماننے والوں اور دیگر لوگوں کو عطا کیا، تو وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی اتنی محنت، اس کے پیچھے بھی اتنا علم دین، اور پھر زمانہ نبوی سے قریب ہونا، پھر تابعین سے ملاقات کا ہونا، یہ سارے وہ اسباب ہیں کہ جو ان کو بہت زیادہ نمایاں کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ اسلام میں 100 کے آس پاس جو ہے وہ مجتہد ہوئے ہیں، یعنی یہ اجتہاد کا جو درجہ ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اتنا بڑا ہے کہ کتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن جو مجتہدین کی تعداد ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے۔ تو یہ معاملہ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمیں تو نہ جو ہے وہ قرآن پاک صحیح پڑھنے آتا ہے، پھر جو ہے وہ اس کا ترجمہ، تفسیر، دیگر معاملات ہیں، پھر اس سے احکام اخذ کرنا، یہ تو بہت اونچے درجے کی بات ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو ان اماموں نے سمجھا ہے، جو علماء کرام نے سمجھ کر اپنی کتابوں کے اندر لکھا اور ہمیں بیان کر دیا، اسی پر ہی آنکھیں بند کر کے ہم عمل کر لیں۔ اور آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی آپ غور کریں، بڑا کوئی کچھ بات کہہ دیتا ہے تو اس سے دلیلیں نہیں مانگی جاتی، دادا نے ایسا کیوں کہہ دیا، نانا نے ایسا کیوں کہہ دیا، یعنی ایک معتبر شخصیت ہوتی ہے اور وہ کوئی اس طرح کی بات کہہ دیتی ہے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو دین کے امام گزرے ہیں، اور آپ نے ابھی سنا کہ ان کی دین کے معاملے میں، احادیث کے معاملات میں احتیاط کتنی زیادہ تھی۔ ایسی احتیاط آج کوئی کر سکتا ہے؟ اتنے نازک معاملات پہ اتنی احتیاط کے ساتھ مسائل کو بیان کرنا کوئی کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے بہتر یہی ہے، بلکہ ضروری یہی ہے، بہتر نہیں ضروری یہی ہے کہ انہی علماء کرام کی پیروی کی جائے، انہی کی تقلید کی جائے اور انہی کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کیا جائے۔ اچھا حضرت، کسی بھی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ابتدائی حالات، پھر ان کی عین جوانی، ان کا علم دین حاصل کرنا، دین پھیلانا، ان کے بہت زیادہ سفر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ رہے۔ انتقال کہاں پر انہوں نے کیا، کیا معاملہ انتقال کے وقت، کیا فرمائیں گے؟ بغداد میں جب آپ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا، تو جس طرح بھی میں نے واقعہ عرض کیا تھا کہ آپ کو اس بادشاہ نے، اس ولی عہد نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ بصرہ آ جائیں، تو زندگی کے آخری 4 سال آپ نے بصرہ میں گزارے اور وہاں پر علم دین کو جو ہے وہ عام کیا، علم حدیث کا بہت زیادہ پرچار کیا، اور کئی لوگ جو ہے طلباء کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، علم حدیث سیکھا کرتے تھے، اور 275 سنہ ہجری میں بصرہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ آپ کا آخری جو ہے وہ آرام گاہ بھی ہے اور یہیں پر آپ کا وصال ہوا ہے، اور آپ کو ایک بڑے مشہور بزرگ کے قدموں میں جو ہے وہ آپ کا مزار شریف بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین، آج ہم نے یہ سلسلہ اللہ والے میں بڑی زبردست شخصیت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سنن ابو داؤد کے مصنف ہیں، ان کے حالات، واقعات، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کی اہمیت، قرآن و حدیث دونوں حاصل کر لیا تو فقہ کی اہمیت، تقلید کی اہمیت، اور بڑا اچھا یہ تذکرہ ہمارا یہ ہوا۔ بات ایک سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، ان کو انہوں نے لکھا، یاد کیا، امت تک پہنچایا،
تو دیکھیے آج بھی ان کی یاد ہم سینکڑوں برس بعد یہاں منا رہے ہیں. کاش آپ بھی ہمت کیجئے، ہم سب ہمت کریں کہ ہم علم دین حاصل کریں. دیکھیے دنیا تو ہم نے بہت یہ سیکھی، پڑھا، کچھ نہ کچھ دینی علم حاصل کر. اب تو جدید دور ہے، الحمدللہ جامعۃ المدینہ اور مختلف کورسز یہ آن لائن بھی ہوتے ہیں. آپ کے وقت کی یہ سمجھیے کہ سہولت کے مطابق آپ کو علم دین سکھایا جائے گا. تو ضرور علم دین سے روشناس ہوئیے. اچھا ایک بات آخر کے اندر ضرور میں کر دوں، وہ یہ کہ کئی لوگ اس طرح کی باتوں میں مثال کے طور پہ قرآن کی تفسیر، واقعات، علم حدیث، پھر اس میں بہت زیادہ جاتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ڈسکشن کریں گے، بہت زیادہ سوچیں گے. مگر یہی معاملہ نماز پڑھنے کا آئے گا تو وہاں معاملہ ان کا صفر ہوگا. اچھا یہی معاملہ وضو کے فرائض کا آئے گا تو ان کو بالکل کچھ معلومات نہیں ہو. بھائی یہ سارے ڈسکشن جو ہے نا یہ بڑا اس کے اندر یہ انٹرسٹ لیں گے، جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے مجھ پر اور آپ پر جو علم فرض ہے اس کا سیکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ میرا وضو کیسے درست ہوگا، میری نماز کیسے درست ہوگی، مجھے غسل کے لیے کیا مجھ پر احکامات ہیں، اگر پانی نہ ہو تو میں تیمم کیسے کروں گا، پاکی ناپاکی کے کیا مسائل ہیں، یہ میرے لیے پہلے سیکھنا ضروری ہے. اس کے بعد بتدریج انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ والوں کو صدقہ، بالخصوص امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہم سب کے مبارک سینے کو علم حدیث کے لیے کھول دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم حدیث کا فیضان عطا فرمائے، ہمیں احادیث کو یاد کر رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتوں کو پائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ